جذباتی رشتہ ہے اردو کے ساتھ، اردو لٹریچر کے ساتھ، فیض کے ساتھ، اقبال کے ساتھ، غالب کے ساتھ. تو میرے لیے یہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا جس کو مجھے ایک پل بھی نہیں لگا لینے میں، یہی تو لینا ہے. اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے آپ سے ارلیئر بھی کہا کہ میرا تھیم بھی رہا ہے گورننس، میں لکھتا بھی تھا نیوز پیپرز کے لیے، اور کلوز بھی تھا یہ تھیم میرے دل کے، کیونکہ جو جاب لینے والا ہوں اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کافی زیادہ ریلیونٹ ہے. تو مینس کی پریپریشن میں آپ کو زیادہ یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یو کی ناٹ بی سلیکٹو، آپ کو انالیسس پہ ذرا زور دینا ہے، آپ کو کنسپٹس پہ ذرا زور دینا ہے، اور وہاں پہ جو کوشچنز آتے ہیں وہ یوزلی آتے ہیں کہ کریٹیکلی انالائز کیجیے، اپنے اوپینینز دیجیے، انالیسس کیجیے چیزوں کی، کوریلیٹ کیجیے. تو میری کوشش یہ رہتی تھی کہ جتنا پاسبل ہو سکے اپنے کانسیپٹس کلیئر کیے جائیں اور کافی سارے سورسز سے پڑھا جائے. گورننس کی بات آپ نے کی، آپ کو لگتا ہے آپ جیسے کتنے سارے یوتھ جو اس میں چن کر آتے ہیں ایک چینج لا سکتے ہیں سوچ میں، گورنمنٹ میں، استھتیوں میں، لیکن آپ سے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ان چینجز کو قبول کریں گے، چینجز آنے دیں گے؟ آپ بلیم نہیں کر سکتے ہیں نہ اوپر والوں کو نہ نیچے والوں کو کہ کوئی ریزسٹنٹ ہے چینج کے لیے. میرا یہ یقین ہے اور کنوکشن ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ جوان ویسے یوتھ آ جائیں جن میں ایک سینس آف مشن ہو، جو موٹیویٹڈ ہوں کچھ چینج کرنے کے لیے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کی اور، مجھے پورا یقین ہے کہ پھر کوئی کتنی بھی ریزسٹنس ہو آپ کے سسٹم میں، جتنے زیادہ اچھے لوگ سسٹم میں چلے آئیں گے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم ڈیفینیٹلی، لیکن مجھے پورا یقین ہے. ہم اس کو کہتے ہیں ریولیوشن فرام ود ان، اندر سے ہی تبدیلی آ جائے گی. جب اچھے لوگ سسٹم میں آ جائیں گے کوئی ریزسٹنس، کوئی بھی نیگیٹو فورسز اس وقت کام نہیں کرے، کام کرنے دیا جائے گا، آرام سے کام کرنے دیا جائے گا. جب سسٹم ایسا بن جائے گا، بیوروکریٹک سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم جو چینج ڈیمانڈ کرتا ہے، جو فیوریبل ہے ٹو چینج، کیونکہ اندر والے لوگ ہی چاہتے ہیں چینج لانا، میجورٹی ان کی ہے، تو آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی وی ول سی ریولیوشن اراؤنڈ. اردو میں بہت خوبصورت کہا بھی گیا ہے، شاعری کے ذریعے بھی، پروز کے ذریعے بھی. آپ کا پسندیدہ شاعر یا کوئی لٹریری شخصیت جو آپ کے دل کے بے حد نزدیک رہی ہو؟ ڈاکٹر اقبال ہمیشہ سے میرے فیوریٹ رہے ہیں، اور فیض احمد فیض، ان کا بھی کافی زیادہ اثر رہا ہے میری تھنکنگ پہ بھی اور میرے نظریات پہ بھی. کچھ سنانا پسند کریں گے؟ ہاں، ڈاکٹر اقبال کی اتنی ساری پوئٹری ہے کہ مشکل ہوتا ہے چوز کرنا، لیکن ان کی ایک نظم ہے، اس میں سے 2-3 شعر ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ واہ واہ، یہ تو بالکل سچ ہو گیا. سچ ہوگا. اور کچھ سنانا چاہیں؟ ہاں، فیض احمد فیض کی کوئی میں آپ کو سناؤں 2 اشعار کہ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور مس ہوں گے ان ہاتھوں میں یہ ترسے ہوئے ہاتھ. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. آپ تو مطلب ڈاکٹر بھی ہیں، شاعری میں بھی دلچسپی ہے، اور اب ایک بہترین بیوروکریٹ بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ سول سروسز کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں IAS IFS IPS ہوتا ہے، کیا تھا پہلے ذہن میں ایک دم جو فرسٹ تھاٹ تھا، کیا بننا چاہتے تھے؟ پہلے میں یہ شور تھا کہ مجھے انڈیا میں رہنا ہے، تو انڈین فارن سروس میری پرائرٹیز نہیں تھی. سو انڈیا میں رہنے کے لیے باقی سروسز بھی تھی، لیکن IAS ایک ایسی سروس تھی جو آپ کو ڈیولپمنٹل ایشوز پہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کام کرنے پہ اپرچونٹی دیتی ہے. تو میرے لیے IAS واز دا فرسٹ آپشن. IPS کا نہیں سوچا تھا؟ نہیں، سیکنڈ آپشن IPS تھا. ایسا نہیں تھا سیکنڈ آپشن اگر مجھے IAS نہیں ملتا تو آئی وڈ ہیپیلی گو فار IPS. IPS پولیس کی بات اگر ہم کریں، پولیس کی بات کریں اور پولیس کی کاریہ پرنالی کی بات کریں، ان کے کام کرنے کے انداز پر بات کریں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس کی اپنی پرابلمز ہیں ہمارے انڈیا میں. لا اینڈ آرڈر ہمارا ایشو کافی دیر سے رہا ہے. کئی اسٹیٹس میں آپ دیکھیں گے وائلنس ہے اس ٹائم. تو
कोशिश हो रही है इस टाइम बड़े पैमाने पे कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाई जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है. हमारी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस को सेंसिटिव बनाया जा रहा है कि जो हमारे लोग हैं उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा रैशनल होना चाहिए, काफी ज्यादा सिविलाइज्ड होना चाहिए. आपको ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की बात की जा रही है कि पुलिस वालों को सिखाई जा रही है. आई एम श्योर कि जो इमेज बनी हुई है हमारी पुलिस के बारे में इंशाल्लाह वेरी सून इन फ्यूचर वो इमेज चेंज हो जाएगी. अगर हम बात करते हैं आपके माइनॉरिटीज की, माइनॉरिटीज के लिए अमूमन काफी सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं. पहला तो उनके बारे में आपका क्या सोचना है, और जिस तरह से फ्री कोचिंग मुहैया कराई जाती है आप फायदा उठा पाए? देखिए, हमारे इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, मैं ये यकीन रखता हूं और मेरा ये फर्म बिलीव भी है कि जब तक माइनॉरिटीज की, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, वो लोग जिनकी वॉइस नहीं है, जब तक उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, हम जिसको कहते हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया, जो मॉडल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, वो आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. तो गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम्स लाई है माइनॉरिटीज के लिए, वो चाहे एजुकेशनल इंप्रूवमेंट के लिए हो, सोशल और इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए हो, वो स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है. इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सिस्टम अभी उतना सेंसिटिव नहीं है, सिस्टम में लीकेज हैं. जिन लोगों को हक है उन तक चीजें पहुंचती नहीं है. मुस्लिम कम्युनिटी या बाकी माइनॉरिटीज के लिए जो कोचिंग का इंतजाम किया गया है सिविल सर्विसेज के लिए, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में भी चल रहे हैं और बाहर भी चल रहे हैं, बाकी स्टेट्स में भी, और लोग फायदा उठा रहे हैं. मुझे जरूरत नहीं पड़ी कोचिंग के लिए, लेकिन शायद कम से कम अवेलेबिलिटी तो थी. अगर मुझे चाहिए था आई वुड हैव गॉन देयर. डेफिनेटली मिलता है, मतलब डेफिनेटली मिलता है. मेरे लोग हैं, मैं जाता रहता हूं इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के साथ, एंड आई हैव सीन दैट यस इट डज हेल्प. क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के लिए है तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड या इकोनॉमिकली जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनको मिलता है, प्रायोरिटी प्रेफरेंस उनको मिलती है. अब चूंकि आप आईएएस बन गए और आपका स्टेट भी डिसाइड होगा, काडर डिसाइड होगा, जम्मू कश्मीर स्टेट अगर मिलता है तो जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए आपके मंसूबे क्या होंगे? देखिए, जैन के स्टेट की हालात के साथ मेरी जो फेमिलियरिटी रही है, आशनाई जिसको कहते हैं, आपको पता होता है आपके आसपास के जो हालात हैं उन पे आपकी नजर होती है. ऑल इंडिया सर्विस के बारे में ये है कि आपको किसी भी स्टेट में दिया जा सकता है आपका कार्डर, और आपको उस स्टेट की जुबान भी जाननी है और उसके हालात भी जानने हैं, और वहां के ही बन के रहना है आपको. लेकिन मेरे लिए जम्मू एंड कश्मीर अगर मिल जाता है तो यस, कुछ प्रायोरिटीज होंगी. उनमें करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली एक प्रायोरिटी रहेगी मेरे लिए. उनमें एजुकेशन, हेल्थ, जो बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो भी प्रायोरिटी रहेगी. और यस, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना. मैं ये यकीन करता हूं कि हमारे वहां पे सिविल सर्विसेज की गाइडेंस अभी उतनी अवेलेबल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन अभी उतनी अवेलेबल नहीं थी. हमने मेडिसिन और इंजीनियरिंग में काफी नाम कमाया है वर्ल्ड ओवर जम्मू एंड कश्मीर के यूथ ने, लेकिन सिविल सर्विसेज और IIT एंड IIM ये 3 ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे अभी हमने उतना काम नहीं किया है, बिकॉज अभी उतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी. मैं कोशिश करूंगा that I work on that behalf as well. मान लीजिए अगर हम दूसरी तरफ का सोचते हैं कि अगर आपको दूसरा स्टेट दे दिया जाता है, फिर प्रायोरिटीज किस तरह से तय की जाएंगी? साथ ही हमने करप्शन की बात की. करप्शन आप और हम सब जानते हैं हर जगह है, लेकिन उससे निपटने की भी बातें होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग भी होती है, स्कीम्स भी बनाई जाती हैं, चेक्स भी रखी जाती हैं, बट है, एग्जिस्ट करता है. देखिए, ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्विस का मैंडेट जो होता है वो मोरल सिमिलर होता है हर स्टेट में जहां पे भी हमें भेजा जाए. पॉलिटिशियन का मैंडेट चेंज हो सकता है. पॉलिटिशियन J&K का पॉलिटिशियन और तमिलनाडु का पॉलिटिशियन दे विल बी हैविंग डिफरेंट मैंडेट्स. लेकिन सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट का मैंडेट एक जैसा है कि हमें डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा हमारा एम्फेसिस रहता है. तो मुझे तमिलनाडु भेज दिया जाए या ओडिशा भेज दिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया जाए, मेरे काम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन करप्शन, यस, आप छोटी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं मेरे ऑफिस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे स्टाफ में कम से कम मैं पहले वहां पे इम्पोज तो करूं, वहां पे इन्फोर्स करूं ट्रांसपेरेंसी, वहां पे एक करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकूं, फिर मैं बाकी बड़ी रेवोल्यूशंस की, बड़ी चेंज की बात कर सकूंगा. और अगर मुझे ये लगता है कि अगर हर स्टेट के सारे DMs, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपनी अपनी लेवल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली एक मैक्रो इम्पैक्ट भी आ जाएगा उसके साथ. आपको लगता है कि जो लोग इन तमाम चीजों के लिए खड़े होते हैं उनकी जिंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है? चैलेंज डेफिनेटली है. जब आपने पब्लिक सर्विस चूज की, जब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या IPS बनने के लिए निकले हैं,
اگر آپ کو چیلنج نہیں چاہیے ہوتا, اگر آپ کو آرام چاہیے, اگر آپ کو رسک فری ایٹماسفیئر میں کام کریں تو کارپوریٹ سیکٹر آپ کا ویٹ کر رہا ہے, آپ پرائیویٹ جابز میں چلے جائیے. لیکن جب آپ گورنمنٹ سروس میں آ رہے ہیں, وہ بھی سول سروس میں, تو آپ کو ایک کنوکشن ہونی چاہیے, ایک سینس آف مشن ہونا چاہیے کہ اس میں چیلنجز ہیں, اس میں ایڈورسٹیز ہیں, اس میں ہرڈلز ہیں, اس میں رسکس ہیں انوالوڈ. آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے. ہمارے کچھ ڈی ایمز ایسے بھی رہے ہیں اتنے آنےسٹ تھے کہ انفارچونیٹلی سسٹم کی وجہ سے دے ہیو ٹو سیکریفائز دیئر لائفز ایز ویل. تو آپ کو وہ چیلنجز لے کے پھر اپنا جاب سنبھالنا ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کچھ لوگ ہیں آس پاس جن میں وہ سینس آف مشن ہے. یقیناً ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اب اگر واپس آپ کے ایگزامز کی طرف ہم لوٹیں, سول سروسز کے ایگزامز کی طرف لوٹیں, بہت سی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کی آنکھوں میں یہ خواب پلتا ہے کہ وہ اس سروسز کے ساتھ جڑیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتا ہے, یا کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے, یا ان کے پاس وہ سنسادھن موجود نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان ایگزامز کی تیاری کر سکیں. لیکن آپ کے مادھیم سے, آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں, کس طرح سے وہ اسکور کر سکتے ہیں, کس طرح سے وہ دھیان دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ سول سروسز پاس کرنے کے لیے صرف ایک فارمولا ہے. آپ انڈیا کو اچھے سے جانیے. If you know India, you will get into civil services. تو UPSC نے ایسے ایگزام پیٹرن ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ریسورسز کی, بڑے بڑے ہائی ٹیک کوچنگ سینٹرز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. آپ کو 2 روپے کا اخبار پڑھنا ہے, 5 روپے کا میگزین پڑھنا ہے, دوردرشن نیوز آپ دیکھیے یا دوردرشن کا ٹیلی ویژن آپ دیکھیے, ہر جگہ چلتا ہے. بکس جو آپ کی اپنی ہے, ٹیکسٹ بکس آپ کے گریجویشن لیول پہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھیے. انڈیا کے بارے میں جانیے. انڈیا کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑی آپ کو انگلینڈ جانا ہے, امریکہ جانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہے آپ کو. اینڈ آئی ایم شیور جو آپ نے وہ پرسپشن کریٹ کیا ہے نا کہ کوچنگ, وہاں جانا, اتنے پیسے خرچ کرنا, اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ لائک دیٹ. اچھا فیصل صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس بڑے اسکورنگ ہوتے ہیں اور کچھ سبجیکٹس میں اسکورنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. کیا ان سب باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے؟ UPSC کا ایک اور میریکل یہ بھی ہے کہ ہر سبجیکٹ سے لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پالی سے بھی لوگ ملیں گے, میتھس سے بھی ملیں گے, آپ کو سائنس سے بھی ملیں گے اور آرٹس سے بھی ملیں گے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہی لے لیا سبجیکٹ, پتا ہی نہیں ہے, خود ہی لے لیا وداؤٹ اینی تھاٹ, وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف دا سبجیکٹ. پھر بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ سبجیکٹ سیف ہے, یہ نہیں ہے. UPSC میں آپ ریزلٹس دیکھیے, اسٹیٹسٹکس دیکھیے, آپ دیکھیں گے کہ ہر سبجیکٹ سے سلیکشنز ہوتی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. It depends on your own self. If you are ready to work hard and prepare in that subject, کوئی سا بھی سبجیکٹ آپ کو سلیکشن دے سکتا ہے. ایک جو سب سے دلچسپ پہلو ہوتا ہے ان پورے ایگزامینیشن کا وہ ہوتا ہے انٹرویو سیشن جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے. انٹرویو بورڈ کے سامنے جب آپ پیش ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی نظریں صرف آپ کو گھور رہی ہوتی ہیں. آپ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کے ساتھ جو واقع ہوئے یا آپ کے ساتھ جو سوالات کا دور چلا وہ تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کریے ہی کریے. دیکھیے جو انٹرویو ہوتا ہے کافی زیادہ سچ میں ٹینس مومنٹس ہوتے ہیں لائف کے, اور یہ بھی اپنی جگہ پتا ہوتا ہے کہ جو انٹرویو بورڈ ہوتا ہے دے ویری ویری ویل لرنڈ پیپل, کافی زیادہ اچیو ہائیلی اکامپلشڈ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے بات کرنا, ان کے سامنے کچھ کہہ پانا, اس کی جرات کرنا بھی اپنے آپ میں ایک ڈیئرنگ جاب ہوتا ہے. تو ڈر تو ہوتا ہے, آپ ڈر کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن دین سچویشن آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے. میں وین آئی وینٹ ان فرنٹ آف دیم تو بورڈ 5 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے, ویری ہائیلی اکامپلشڈ, ہائیلی لرنڈ پیپل, اسکالرز اپنے اپنے فیلڈ کے. تو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے وہ آپ کو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ریلیٹڈ, کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ, انڈیا ریلیٹڈ, IR ریلیٹڈ, کچھ بھی. آپ سے کیا پوچھا؟ مجھ سے اسٹارٹ کیا, رائٹ ٹو انفارمیشن سے اسٹارٹ کیا. تو RTI پہ بات ہوئی, اس کے بعد پیس ان ساؤتھ ایشیا پہ بات ہوئی, انڈیا چائنا ریلیشن شپ کے بارے میں تھوڑا سا, گوگل چائنا کانٹروورسی کے بارے میں بات ہوئی. تو ڈائیورس کوشچنز, میڈیکل سائنس کے بارے میں بات ہوئی. تو وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کو ریڈی رہنا ہے کہ اسٹریس ہونے کے بغیر, نروس ہونے کے بغیر آپ کو ان کے کوشچنز کو کانفیڈنٹلی آنسر دینا ہے, غلط جواب نہیں دینے ہیں. اف یو آر شیور دیٹ یو آر دا رائٹ, وہ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, کافی زیادہ انکریجنگ ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ. مان لیجیے جیسے کچھ بہت سارے لوگ انٹرویو بورڈ کے سامنے ہی جا کے ڈر جاتے ہیں اور اچھا خاصا اسکور کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں رہ جاتی.